حضرت شعیہ علیہ السلام کو ظالم قوم نے قتل کر دیا. یا ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کر لیا. حضرت ارمیہ علیہ السلام کو انہوں نے قید کر لیا. اب یہ سنگین جرم کرنے کے بعد، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے 600 سال پہلے انہوں نے یہ جرم کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنا ظالم قوم مسلط کر دیا. بابل کے فرما روا بخت نصر، بابل کے فرما روا بخت نصر، اس وقت کے سپر پاور، ان کو ان پر مسلط کر دیا اور بیت المقدس میں گھس کر کے یروشلم میں یلغار کیا اور ان کے گھروں میں گھس کر ان کو بے دریغ قتل کیا اور ایک بڑی تعداد میں ان ظالموں کو غلام بنا لیا. ایک بڑی تعداد میں ان ظالموں کو غلام بنا لیا، بڑی تعداد میں بے دریغ قتل کیا، بہت بڑی تعداد میں. کیونکہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، نبیوں کو قید کیا اور آسمانی کتاب خدائی کلام کو انہوں نے پامال کیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے روندا تو اللہ رب العزت کو جلال آ گیا اور اس ظالم قوم پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل کر دیا. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ان جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. جالوت کو ان کے اوپر مسلط کیا اور ان کی خوب پٹائی کی، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کر دیا. پھر جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ کا قانون ہے اللہ والو کہ ایک ظالم کے اوپر اللہ دوسرا ظالم مسلط کرتا ہے. اسی لیے ظلم سے گھبراؤ نہیں. خدا کی قسم اگر ظلم پر تم صبر کر لو، ظلم پر تم بصیرت کا ثبوت دو، اللہ اکبر، تمہارے دل سے نکلنے والی وہ آہیں، وہ کراہیں، وہ صدائیں ساتوں آسمان کے چھاتیوں کو چیر کر عرش معلیٰ کو متحرک کر دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آئے گا اور پھر اس کو تہو بالا کر کے رکھ دے گا. ان ظالموں نے اللہ کی سب سے معصوم مخلوق نبیوں کا خون کیا. دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بدترین عذاب اس ظالم قوم کو دے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، یا جس کسی نبی نے کسی کو قتل کیا ہوگا، جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا سب سے بڑا عذاب اسے ہوگا، یا پھر نبی نے اپنے ہاتھوں کسی کو قتل کیا ہوگا اس کو سب سے بڑا عذاب ہوگا. میں ایسے کر رہا تھا وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اللہ کے نبی حضرت داؤد، اس وقت داؤد علیہ السلام نہ نبی تھے، پیغمبر نہیں تھے، نہ ہی بادشاہ تھے، کیونکہ داؤد علیہ السلام بعد میں بادشاہ بنے. پیغمبر بھی تھے، نبی تھے، بعد میں بادشاہ بھی بنے، رسول ہیں، بادشاہ بنے. مگر اس وقت جو جالوت کو قتل کیا تو اس وقت نبی نہیں تھے، نہ ہی بادشاہ تھے، نہ ہی کوئی کمانڈر تھے، بلکہ طالوت کی کمان میں اللہ کے نیک بندے، طالوت کی کمان میں آپ نے جالوت کو قتل کیا ایک سپاہی کی حیثیت سے. اس کے بعد کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے نوازا اور پھر بادشاہت سے نوازا. وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللَّهُ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. چونکہ جالوت بھی بڑا ظالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندے سے کس کو قتل کرا دیا؟ جالوت کو. اور ناپاک بندوں کو کس سے قتل کرا دیا؟ ناپاک سے، جالوت سے. یہ تو پہلا واقعہ تھا، یہ پہلا عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے کا ہے. مگر ایک دوسرا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا تو دوسرا وعدہ یہ تھا کہ